اور پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں ایک 35 ایکڑ کا آئی ٹی پارک موجود ہے اور کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب کی اور کے پی کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے صوبوں میں آئی ٹی پارکس قائم کر رہی ہیں، قائم ہو چکے ہیں. لیکن کراچی میں ذرا سی تاخیر سے یہ بنا ہے. شاید 10-12 سال پہلے یہ آئی ٹی پارک بن جانا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ اگر تاخیر ہوئی ہے تو کوئی باعث سے تاخیر بھی ہوگا، اور کراچی کے معاملے میں یہ تاخیر ہمیشہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ منصوبہ بندی ہوتی ہے. ایک قومی اتفاق رائے ہے اس شہر کی ترقی کو روکنے کے لیے اور تاخیر اس شہر میں کرنے کے لیے. اس میں صرف کراچی کا نہیں، پورے پاکستان کا ہی نقصان ہوتا ہے. خواتین حضرات، آئی ٹی پارک کا یہ آئیڈیا اور یہ تقاضا جدید دور کی ضرورت کے تحت تھا، اسی لیے آئی ٹی پارک دنیا بھر میں بن بھی رہے ہیں اور بن بھی گئے ہیں. لیکن اور شاید اسی لیے یہ آئی ٹی پارک کا تقاضا اور ضرورت تھی کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کے لیے، آئی ٹی کی ایجوکیشن کے لیے کسی ایک جگہ پر آئی ٹی کی تمام سہولت کے ساتھ کوئی جگہ ہو جہاں پر آئی ٹی کو توجہ کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے. لیکن 2019 کے آخر میں کووڈ-19 کے آنے کے بعد ایک ایسا کام کہ جس کو کہ 20 سال بعد ہونا تھا، اور وہ تھا ورک ایٹ ہوم. وہ وقت سے پہلے شروع ہو گیا، گو کہ امریکہ وغیرہ میں یہ 20 سال پہلے سے سلولی اور گریجولی ہونا تھا. اب ورک ایٹ ہوم ہی مستقبل بھی ہے اور مستقل بھی ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ لوگ جن کو گھر میں بیٹھ کے کام کرنا تھا وہ گھروں سے بھی نکل کر اب تفریح پہ نکل گئے. اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹرفلگر اسکوائر پہ بیٹھ کر، وہاں کے چبوترے پہ بیٹھ کر اپنے وینکوور آفس کے لیے کام کر رہا ہے. کوئی ایفل ٹاور کے نیچے بیٹھ کر اپنے سنگاپور کے آفس کے لیے کام کر رہا ہے. شاید کوئی وینس میں بیٹھی ہوئی کشتی میں دبئی کے کسی اسپتال کو مینج کر رہا ہو. بیورلی ہل میں کوئی بیٹھ کر سڈنی کے اندر لیکچر دے رہا ہو کسی یونیورسٹی میں. لوگ، دنیا، وقت شاید آئی ٹی پارک سے زیادہ آگے جا چکے ہیں، اور ہم دیر کر دیتے ہیں ہر ایک کام کرنے میں. میں پاکستان کے تمام منصوبہ سازوں اور قومی مفاد کی بریگیڈ سے یہ کہتا ہوں کہ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ یا نہ دیکھ، مغرب سے بڑھتی ہوئی تبدیلی کو ضرور دیکھ. وقت ہمارے انتظار نہیں کرے گا. ہم نے ایم کیو ایم نے 96 کے بعد، اس لیے کہ 96 کے بعد دوبارہ کراچی میں ہمیں آنے کی اجازت ملی تھی. میں خود اپنا پہلا ایگزائل گزار کے کراچی میں آیا تھا، تو میں امریکہ میں دیکھ کے آیا تھا. ہزاریہ تبدیل ہونے جا رہا تھا. ہزاری کی تبدیل، میلینیم کی تبدیل سے ہزاروں امکانات اور کروڑوں نوکریاں اور کئی $1 ٹریلین کا کام نکل رہا تھا. اپرچونٹی کریٹ ہو رہی تھی. 97 میں ایم کیو ایم کو وزارت انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کی ملی، تو ہم نے کوشش کیا کہ پیٹرومین کے ادارے کے ذریعے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت یہ بتایا کہ کتنی بڑی اپرچونٹی پاکستان کا انتظار کر رہی ہے. اگر انڈیا یہ کام نہیں کر سکا تو ڈرین ہو کے پاکستان میں آئے گا. ہم نے 98 میں اس وقت کال سینٹر کا جو فنومنا تھا وہ اپنے انتہائی ابتدائی دور میں تھا، اس کا پورا پروجیکٹ لا کے دیا تھا.
لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان کو انگلش کے ایکسنٹ کا پورے اس خطے میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیکن کسی کو لگا کہ شاید یہ ایڈوانٹیج کراچی کے حصے میں آ جائے گا۔ تاخیر کی، ہزاریہ تبدیل ہو گیا اور ہمارے نصیب میں کچھ نہیں آ سکا۔ بہرحال جو تیزی سے تبدیلی ہمارے جانب بڑھ رہی ہے، اس نے ہمیں تبدیل نہیں کیا تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت فیوڈلزم، کیپٹلزم، سوشلزم، فاشزم، کمیونزم، لبرلزم، اب سب کا وقت گزر گیا۔ یہ چوائسز نہیں تھی، ادوار تھے۔ اب ڈیٹا ازم کا دور ہے، وہ ہماری جانب بڑھ رہا ہے، دنیا کی جانب بڑھ رہا ہے، تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہم اگر نہ بڑھے تو ہمیں اس جانب دھکیل دیا جائے گا۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ 30-35 سال بعد دنیا اتنا بڑا موڑ کاٹنے والی ہے کہ 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے کہیں وہ ہم لوگ تو نہیں ہیں۔ امین بھائی نے بتایا کہ 23 کروڑ کی آبادی ہے، یہ ہمارا ایسٹ ہے 60%۔ وہ بھی مجبور ہیں حکومت کی پالیسیوں کے۔ ہمارے ارد گرد 2 آبادی کے جائنٹس تھے، اب وہ ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں۔ انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں ایسٹ میں تبدیل کیا ہے۔ ہم نے بھی نہیں کیا تو دنیا ہمیں خود تبدیل کر دے گی۔ ایسا نہ ہو کہ جو 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں، ان کے لیے کسی خاص قسم کی اقوام متحدہ کی ضرورت پڑے۔ ہم تیار ہیں اور چاہتے ہیں جس طرح چائنا نے شنگھائی کو بنایا اور شنگھائی نے پورے چائنا کو سنوار دیا ہے، کراچی تیار ہے، اس میں پورا پوٹینشل ہے۔ اس کو روکنے سے پاکستان کا کوئی اور خطہ نہیں، پورے پاکستان کی ترقی رک جائے گی۔ کچھ شہر ملکوں اور خطوں اور علاقوں کی مجبوری ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی خوشحالی جب تک کراچی میں سر جھکا کے نہیں داخل ہوتی، اس وقت تک پاکستان میں نہ ترقی پہنچ پاتی ہے نہ خوشحالی۔ تو یہ بڑے تاخیر، ہم نے ابھی ذکر ہو رہا تھا، ہم نے تو 98 میں کراچی کے ٹیکسٹائل سٹی کا بھی اعلان کر دیا تھا، نہیں بن سکی۔ کراچی جو پاکستان کے ریونیو کا 70% دیتا ہے، اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ساورن گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شہر جس کے لیے پوری دنیا گارنٹی دینے کو تیار ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی دینی چاہیے۔ میں مزید بات کو الجھانا نہیں چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے، بہت تاخیر کر دی ہے۔ دنیا میں اس وقت ترقی کی رفتار کو بڑی بڑی عالمی طاقتیں بھی اس کی رفتار کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تبدیلی اور ترقی اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ یہ پھر ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی رفتار بڑھا سکیں، تاکہ دنیا سے اگر آج 100 سال پیچھے ہیں تو کل 50 سال پیچھے ہوں، 1000 سال نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔